تو وہ اصلاً ایمان کا جز نہیں ہے، وہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ وہ اگرچہ ایمان کو پختہ اور کامل کرنے والے تو ہیں، لیکن وہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اعمال بدن کے حوالے سے آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو گیا۔ اب آتے ہیں اقرار کہ زبان کے ساتھ جو اقرار کرنا ہے، اس کے بارے میں شرح عقائد نصفیہ کے اندر یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع ہی نہ ملا تو وہ عند اللہ تو مومن ہے، لیکن وہ لوگوں کے نزدیک مومن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک بند کمرے میں پڑا ہوا ہے اور اس کی نزع کا عالم آ گیا ہے، آخری وقت ہے۔ اب جب اس کا آخری وقت آیا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت اس کو احساس ہوا کہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ اس وقت اس نے دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کر لیا، تو اس صورت میں وہ مومن ہے، لیکن عند اللہ مومن ہے۔ لیکن لوگوں کے سامنے کیونکہ اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا، لہٰذا لوگوں کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت کا جو تعلق ہے وہ ظاہر پر ہوتا ہے۔ اس طرح اور اگر اقرار، اور پھر دوسرے نمبر پر ایک شخص ہے کہ اس کو موقع ملا ہے اور پھر مطالبہ بھی کیا گیا ہے، لیکن وہ مطالبے کے باوجود، کسی مشکل نہ ہونے کے باوجود وہ اقرار نہیں کرتا، تو یہ بھی کفر ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نارمل سچویشن ہے، ایک شخص ہے، اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، زبان سے بول بھی سکتا ہے، اور اس کو کہا بھی جا رہا ہے کہ کلمہ شہادت کا اقرار کرو، وہ کہتا ہے کہ میں دل سے تو مانتا ہوں لیکن زبان سے کبھی نہیں کہوں گا، تو وہ بھی کافر ہے۔ لیکن اس میں پھر کہوں گا کہ اس پہ کوئی سختی نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے، اس کو اکراہ ہے، اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اظہار نہ کرے، تو اس کا حکم اور ہوگا۔ اور پھر اگر اس سے مطالبہ نہ کیا گیا، یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس سے مطالبہ نہیں کیا گیا یعنی اقرار کرنے کا، تو وہ دنیا کے احکام میں کافر سمجھا جائے گا۔ نہ اس کے جنازے کی نماز ہم پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کریں گے، لیکن وہ عند اللہ جو ہے وہ مومن ہوگا، اگر کوئی اسلام کے خلاف اس کا عقیدہ ظاہر نہ ہو۔ یہ جو میں نے پہلی بات کی تھی نا کہ ایک بند کمرے میں انسان مر گیا، تو یہ آخری جز کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے۔ یہ اس کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے مختصر بحث تھی۔ اب ایمان کے اپوزٹ آتا ہے کفر۔ کفر کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر انتہائی آسان لفظوں میں کہوں کہ جو مومن نہیں ہے وہ کافر ہے۔ یعنی ایمان کیا ہے؟ جو ضروریات دین ہے، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، ان سب کا اقرار کرنا، تو جو ان میں سے کسی بھی چیز کا اقرار نہیں بلکہ انکار کرتا ہے تو وہ کفر ہے۔ ضروریات دین سب کا نہیں بلکہ کسی ایک کا بھی اگر انکار کرے گا، یعنی وہ کہے گا کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا لیکن میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن وہ ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا تو یہ بھی کفر ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کفر کی دو اقسام ہیں، اور جن کا جاننا اس دور کے اندر اس لیے بھی ضروری ہے کہ مختلف انداز میں لوگوں نے جب کفر کی رٹ لگائی ہوتی ہے، اور بہت سے ہمارے مسلمانوں کو ہی وہ اپنی مرضی سے جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں، تو سب سے پہلے میں بار بار سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بغیر علم کے کبھی بھی فتویٰ نہ دیں۔ بغیر علم کے فتویٰ دینا یہ اپنے آپ کو ایک ایسی آگ میں جھونکنا ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کبھی بھی کسی بھی حالت کے اندر جب تک آپ کو علم نہ ہو، آپ کسی بھی دوسرے کو نہ تو کافر کہیں، اور بغیر تصدیق کے اس کو اسلام سے خارج کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے جو امت کے علماء اور فقہا ہیں وہ تصدیق کریں گے، اس کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ اس شخص نے واقعی کو کلمہ کفر بولا ہے، تو اس صورت میں وہ اس پہ فتویٰ لگائیں گے۔ اور یہ عوام کو کبھی بھی حق حاصل نہیں ہے کہ جب ان کا دل کرے کسی بھی شخص کو وہ کافر کہہ کر جو ہے وہ اسلام سے خارج کر دے۔ اور یہ ایک اتنا بڑا جو ہے وہ عذاب ہے کہ جس کا آپ سب تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث میں اس پر جو ہے وہ وعید نازل کی گئی ہے، اگرچہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم وہ ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن آپ صرف اس معاملے کی نزاکت اور اس کی حساسیت کو جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ کفر کی دو اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے کفر التزامی، ایک ہوتا ہے کفر لزومی۔ یہ کفر کی دو اقسام ہیں۔
کفر التزامی کیا ہوتا ہے؟ کفر التزامی کو کفر صریح، کفر قطعی، کفر اتفاقی بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں کسی کا بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی عالم کا، چاہے ان کا تعلق فقہائے کرام سے ہو یا ان کا تعلق علماء علم الکلام سے ہو، کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ وہ شخص کافر ہے۔ اور وہ کون ہوتا ہے؟ کہ جو ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا واضح طور پر انکار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، حج کا انکار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، تو اس میں سے اگر کوئی کسی بھی چیز کا انکار کرتا ہے تو یہ ایسا کفر ہے کہ جس کے اندر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، اور تمام جو ہمارے آئمہ ہیں ان کے نزدیک وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر وہ شادی شدہ تھا تو اس کی بیوی جو ہے وہ اب اس کی بیوی نہیں رہے گی، اور اس پر اس کے جو سابقہ اعمال تھے وہ سارے حقارت ہو جائیں گے، وہ سارے ضائع ہو جائیں گے، اور اس پر جو ہے وہ اسلام کو پیش کیا جائے گا۔ وہ توبہ کرے گا خاص اس مسئلے کے بارے میں، جس نے جس مسئلے میں گستاخی کی ہے، انکار کیا ہے، وہ اس مسئلے میں توبہ کرے گا، تائب ہوگا، اور اس کے بعد وہ تجدید ایمان کرے گا، اور پھر بعد میں اگر اس کی وہ والی بیوی راضی ہوگی تو وہ اس کے ساتھ تجدید نکاح کرے گا۔ یہ اس حوالے سے جو ہے وہ حکم ہے، لیکن یہ کس بارے میں ہے؟ کہ جس میں واضح طور پر کسی بھی چیز کا انکار کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کفر لزومی۔ کفر لزومی وہ ہوتا ہے کہ جس میں تمام علماء کا اتفاق نہیں ہے۔ کفر لزومی کے بارے میں ڈیفینیشن سے پہلے میں عرض کر دوں کہ جو ہمارے فقہائے کرام ہیں، یعنی جن کا تعلق ہمارے عملی جو مسائل ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے نزدیک یہ بھی کافر ہے، لیکن جو علماء علم الکلام ہیں ان کے نزدیک یہ کافر نہیں ہے۔ وہ کون سا شخص ہے؟ کہ جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا واضح انکار نہیں کرتا، واضح طور پر سیدھے سیدھے لفظوں میں وہ انکار نہیں کر رہا، لیکن وہ ایسی بات کر رہا ہے کہ جو کفر تک لے کے جانے والی ہوتی ہے، یعنی کلام کا انجام اور حکم کا جب لازم ہے وہ کفر حقیقی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اس کی جو بات ہے ہم اس کے کلیہ جزیہ ملا کے اس کے مقدمات کو ترتیب دیں تو وہ جو ہے وہ ضروریات دین کا انکار شامل ہو۔ مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے، ایک شخص کے کانوں میں جب اذان کی آواز پہنچی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس نے کہا کیا مصیبت ہے یار۔ جب اس نے یہ کہا نا تو اب ہم نے کہا کہ کیونکہ اس نے اذان کی آواز سن کے یہ کہا ہے کہ کیا مصیبت ہے، اس نے اپنی بوریت کا اظہار کیا ہے، تو گویا کہ یہ اذان کی توہین ہے۔ اور اذان وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو دی، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو شعار قرار دیا، تو گویا یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس شعار کی توہین ہے۔ جب یہ حضور کے شعار کی توہین ہے تو یہ حضور علیہ السلام کی توہین ہے، اور حضور علیہ السلام کا ہر حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے تو یہ بھی کفر ہے، یعنی جس میں ہمیں کلیہ جزیہ ملا جلا کے مقدمے کو ترتیب دے کر ہم یہ ثابت کریں کہ یہ بھی ضروریات دین کا انکار ہے، تو اس کو کہتے ہیں کفر لزومی۔ اس شخص کے بارے میں اب حکم کیا ہے؟ اس شخص کو بھی یہی کہا جائے گا کہ احتیاطاً تم بھی دوبارہ کلمہ پڑھو، تجدید ایمان کرو، لیکن اس کے جو سابقہ اعمال ہے وہ ضائع نہیں ہوں گے اگر وہ ضروریات دینی کا انکار نہ ہو، تو صورت میں اس کو بھی کہا جائے گا کہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھے گا۔ یہ کفر کے حوالے سے کچھ بحث تھی، اور اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے جملے جو خاص طور پر میں نے سنے یا مجھ سے متعلق لوگوں نے سنے یا میں نے پڑھے، کہ جو ایسے جملے ہیں کہ جو دراصل کفریہ جملے ہیں۔ اگرچہ وقت کی نزاکت نہیں ہے، ورنہ اس حوالے سے تو قبلہ مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوالات و جوابات، تو میں بھی آپ سب کو وہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سب حضرات اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اس کے اندر بھی ایسے ہی جملے لکھے ہوئے ہیں کہ جو ہم اپنے معاشرے کے اندر بولتے تو ہے،
لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جملے ہم سے ہمارا ایمان چھین رہے ہوتے. تو اس لیے میں آپ سب کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس کتاب کو ضرور سارے پڑھیں, اور خدا نخواستہ زندگی کے کسی موڑ پر اگر ہماری زبانوں سے ایسے کوئی جملے صادر ہوتے ہیں تو توبہ کریں, تجدید ایمان کریں, اور ہو سکے تو تجدید نکاح بھی کریں. اس حوالے سے چند جملے ہیں جو میں نے صرف ایز اے ایگزامپل آپ سب کی توجہ اس طرف دلانے کے لیے میں نے ان کو لکھا ہے, تاکہ ہماری یہ توجہ ہو جائے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے جملے ہوتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. ان میں سے یہ چند جملے ہیں جو ہم خود بھی سنتے رہتے ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر بھی بولے جاتے ہیں. پہلا جملہ کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو عقل دینا بھول گیا. یہ آپ بھی سنتے ہیں کہ مزاح کے اندر اکثر ہم سنتے ہیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ عقل دینا بھول گیا. خدا نخواستہ اللہ کی طرف جس نے نسیان کی, بھول جانے کی, کسی بھی کمی کی, کسی بھی نقص کی نسبت کی تو وہ کفر ہے. اور اس جملے کے اندر بھول کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے, لہٰذا یہ بھی جملہ کفریہ ہے. اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا, یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے تفہیم المسائل کے اندر یہ مثال لکھی ہے. تو کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ بولی جاتی تھی تو میں نے جسٹ ایز اے ہنٹ اس کو لکھا ہے, میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. ایک شخص ہے, ایک دوست ہے, وہ بڑا پتلا سا ہے. تو وہ جب کھانا کھانے لگا تو اس کا ایک دوست کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم, اس کا نام زید ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم زید جتنا بھی کھا لے موٹا نہیں ہوگا. اب اس نے, اور یہ میں صرف مثال دے رہا ہوں, ایسے جملے ہمارے معاشرے میں ہر دوسرے دن لوگ بول رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کب فرمایا کہ زید جتنا بھی کھائے وہ موٹا نہیں ہوگا؟ کبھی بھی نہیں کہا. اب مزاح میں اللہ کی طرف ایسے کلمات کی نسبت کر دی جاتی ہے جو ہمارے خالق کائنات کی شیان شان ہی نہیں ہے, تو یہ بھی کفر ہے. تو اس لیے کوئی بھی ایسا جملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا, جو قرآن پاک میں نہیں ہے یا جو حدیث قدسی میں نہیں ہے, تو اس کو اللہ کی ذات کی طرف منسوب کرنا یہ بھی کفر ہے. تو ایسے بہت سارے جملے جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں, تو اس صورت میں میں نے اس کو بھی کوٹ کیا. یہ جملہ جو ہم میں سے اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی بولتے ہیں کہ جب وہ کسی ایسے شخص کو ملتے ہیں کہ جو بہت زیادہ سپورٹیو ہوتا ہے اس کے لیے, یا کسی سے ہیلپ لینی ہوتی ہے, تو کہتے ہیں کہ مجھے اوپر خدا کا سہارا ہے, نیچے تمہارا سہارا ہے. یہ بھی جملہ کفری ہے. اس کے اندر دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ کہ جو ہم نے پہلے اللہ کی ذات کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ کی ذات کے لیے اوپر والے یہ لفظ استعمال کرنا یہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی ذات کو کسی جہت, کسی سمت یا کسی طرف کی طرف متعین کرنا یہ اس کی شیان شان نہیں ہے. اور دوسری بات, اس میں کہا جا رہا ہے کہ اوپر خدا کا سہارا, نیچے تمہارا سہارا, تو اس کو بھی فقہاء کرام نے شرک بھی قرار دیا ہے. تو ان دو وجوہات کی بنا پر یہ جملہ بھی شرکیہ جملہ ہے. فلاں نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے اور اللہ بھی اس کے ساتھ ہے. یہ جملہ بھی اکثر ملتا ہے کہ جب کوئی ایسا ظالم ہوتا ہے کسی علاقے کے اندر کہ وہ مظلوموں پہ ظلم کرتا ہے, تو وہ جو مظلوم ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنا کوئی حل کرے, وہ اپنا ایمان ہی برباد کر دیتے ہیں. بہت ساری ایسی سچویشن ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ظالم ہے, اللہ بھی اس کے ساتھ ہے. نعوذ باللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ظالم کے ساتھ کر دیتے ہیں. اس ظلم پر اللہ کو بھی نہیں نظر آ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی ایسی باتوں کو منسوب کیا جاتا ہے کہ جو خدا نخواستہ ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہم سے ہمارا ایمان چھین رہے ہوتے ہیں جملے. اس لیے ان تمام باتوں میں, اور میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ خالق کائنات کی بارگاہ کی طرف کوئی بھی لفظ منسوب کرنے سے پہلے اس کو کئی دفعہ سوچیں. وہ ذات کوئی عام ذات نہیں ہے کہ ہم دوستوں یاروں کے ساتھ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کی طرف بھی وہی بات منسوب کر دیں. وہ ہمارا خالق ہے, مالک ہے, وہ ذات اتنی عام نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی جملہ منسوب کر دیں. لہٰذا یہ جملہ بھی ہمارے فقہاء کرام نے اس کو بھی کفریہ جملہ کہا ہے. مصیبت میں یا کسی ایسی آزمائش میں کہا جاتا ہے کہ اللہ پہ چھوڑو, تو آگے سے جواب آتا ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ کے دیکھ لیا, کچھ نہیں ہوتا. یہ جملہ بھی کفریہ ہے کہ اللہ کی طرف ایسی چیز کی نسبت کرنا کہ جس میں یہ گویا کہ کنسپٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا یا اس سے کچھ نہیں ہوتا, یا اس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا, اس کو بھی فقہاء نے کفریہ جملہ کہا ہے.
میرے باپ کی بات کا درجہ میرے نزدیک نبی کی بات سے کم نہیں۔ یہ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اپنے والدین کی عزت و تکریم کریں، لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان کو اپنے والدین کی عزت کرنے کے لیے انبیاء کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بے شک والدین کی، اب اسلام نے جس قدر والدین کی تعظیم کا حکم دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انبیاء کرام کے ساتھ والدین کی جو ہے وہ کمپیئر شروع کر دیں۔ جتنا نبی کی بات کا درجہ ہے میرے باپ کی بات کا بھی اتنا درجہ ہے، تو یہ بھی کفریہ کلمہ ہے، کیونکہ اس سے یہ لازم ہوتا ہے گویا کہ وہ اپنے باپ کو نبی کے برابر کر رہا ہے، اور جو کسی غیر نبی کو نبی کے برابر سمجھے تو یہ بھی کفر ہے۔ اللہ بخشے گا نہیں تو کہاں جائے گا، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ہی ایک جملہ ہے، تو اس کو بھی فقہائے کرام نے کفریہ جملہ قرار دیا ہے۔ یہ آخری جملہ، خدا بھی تمہاری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے نا، لڑائی ہوتی ہے، تو میاں کو بھی سمجھ نہیں آتی کیا بول رہا ہے، تو اب وہ اس کو بیوی کو کہتا ہے کہ جب وہ بول رہی ہوتی ہے اسپیڈ میں جا رہی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ خدا بھی تمہاری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میں کیا چیز ہوں۔ تو یہ جملہ بھی کفری ہے کہ خدا کی طرف ایسی چیز کی نسبت کرنا جو شان شان بھی نہیں ہے، اور پھر اس کی ذات سے کسی چیز ایسی چیز کی نفی کرنا، تو یہ بھی اس کی ذات کے، اس کی شان کے خلاف ہے۔ یہ جو بڑی راتیں آتی ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ جملہ ہمارے معاشرے کا ہی ایک جملہ ہے، اور یہ میں جتنے بھی جملے بول رہا ہوں میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند، پاکستان اور ہندوستان کے اندر یہ کثرت کے ساتھ بولے جاتے ہیں، اور لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ فلاں شخص پورا سال کچھ بھی نہیں کرتا، اور جب بڑی رات آتی ہے یعنی شب قدر ہے، شب برات، تو نعوذ باللہ اللہ کو ٹھگ لیتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم هو التواب الرحیم۔ تو اللہ کی طرف ایسی چیز کی نسبت کرنا، ایسے مزاح میں اور ہنستے ہوئے جو ہے وہ ایسی بات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کرنا، یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ فلاں کی حرکت سے اللہ بھی پریشان ہے، یہ بھی کفریہ جملہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی چیز کی نسبت ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہے۔ رب روٹھتا ہے تو روٹھے، میرا محبوب نہ روٹھے۔ جو اس دور کے نام نہاد عاشق ہوتے ہیں تو وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو کیسے کیسے جملے اپنی زبانوں سے نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اور ایسے بہت سارے، میں پھر اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب ہم کافروں کے سانگز اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے نوجوان بس وہ لگایا، اس کو ہینڈ فری لگائی اور بس جا رہی ہے، انجوائے کر رہے ہیں، جی ٹریولنگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کفریہ جملہ وہ بول رہا ہے، اور اس کو سننے کی وجہ سے گویا کہ آپ بھی اپنے ایمان سے فارغ ہو رہے ہیں، کیونکہ جب آپ سن رہے ہیں، جان بوجھ کے سن رہے ہیں، تو گویا آپ اس کے ساتھ اس کی معاونت کر رہے ہیں، اس میں اس جملے میں اس کے ساتھ شریک ہیں۔ تو یہ بھی کفریہ جملے ہیں جو ہمارے سانگز میں مجھے تو پتہ نہیں کس طرح وہ جملہ تھا شاہ صاحب کہ رب بھی نہ جانے تو کیا حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، آگے کیا ہے، ہاں ایسا ہی، مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے کہ وہ بھی نہ جانے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی نسبت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کی جائے یا اس کی طرف کوئی ایسی بات کو منسوب کیا جائے، تو یہ بھی کفر ہے۔ اللہ پہ اعتراض کرنا بھی کفر ہے۔ یہ افسوس کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب ہمیں کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے تو اس چیز کو ہمیں بہت فیس کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم سب آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب کو آزماؤں گا۔ انداز مختلف ہے، جب ہمیں بتایا گیا ہے ہم آزمانے کے لیے، تو آزمائشیں مختلف ہے، اور جب آزمائش ہے بتایا بھی جا رہا ہے، اور جب آزمائش آتی ہے تو پھر ایسے ایسے جملے زبانوں سے جا رہے ہوتے ہیں، خدا کی طرف نعوذ باللہ ظلم کی نسبت کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں خدا کو خیال ہی نہیں ہے، کیا خدا کو نظر نہیں آ رہا تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو ان کو نہیں پتا کہ اس دنیا میں ہم آئے آزمائش کے لیے، اس میں مقصد ہی اس دنیا کے اندر ہمارے آنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آزمائش اور اس امتحان کے پروسیس سے گزرنا ہے۔ لیکن جب وہ آزمائش آتی ہے تو پھر وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے خاص طور پر ایسے مواقع پر بہت زیادہ احتیاط کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ میں ان فتووں کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ یہ ایک جملہ مفتی صاحب نے کوٹ کیا تھا، منیب الرحمان صاحب نے۔ تو اس دور کے اندر بعض لوگوں کو اس طرف بھی بڑا مطلب بننے کا شوق ہوتا ہے کہ وہ جب ان کے سامنے علماء کرام کا
یا مفتیان اعظام کا کوئی فتویٰ رکھا جاتا ہے تو آگے سے اس طرح کے جو نام نہاد انٹلیکچوئل بنتے ہیں وہ اس طرح کے جملے بھی سننے کو ملتے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے بھی اس کو کوٹ کیا کہ علم کی کوئی بات کہ جو قرآن اور حدیث سے لی گئی ہو اس کی طرف کوئی ایسی نسبت کرنا جو ہے وہ بھی کفر اس کو شمار کیا گیا ہے. تو یہ وہ چند چیزیں تھی جو میں نے جسٹ ایگزامپل کے طور پر جو ہے یہ چند جملے آپ کے سامنے رکھے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہے. یہ نہ سمجھے کہ صرف یہی ہے, یہ تو جسٹ آپ اس کو ٹریلر سمجھ لیں کہ اس کے علاوہ ایسی پوری کتاب ہے. وہ الیاس قادری صاحب نے 710 صفحات کی کتاب لکھی ہے کفریہ کلمات کے بارے میں, جو ہمارے معاشرے میں ہم بول رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اس لیے احتیاط اشد ضروری ہے, اللہ کی بارگاہ کے حوالے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے, فرشتوں کے حوالے سے. سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو وہ ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے کہ جب وہ کسی دشمن کو دیکھتے ہیں یا کسی دشمن کو بتانا ہوتا ہے تو کہتا ہے تو میرے واسطے اسرائیل بنے آئے. اب نعوذ باللہ سیدنا اسرائیل علیہ السلام کون سا کام کرتے ہیں, وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اب سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی طرف کوئی ایسی غلط بات منسوب کرنا جس کو بھی فقہاء کرام نے کفر لکھا ہے, تو ایسی کسی بھی چیز کا انکار کرنا, کسی بھی حوالے سے کوئی بات کرنا, یہ اسلام کے صریح عقائد کے خلاف ہے. اور اس حوالے سے جو ہے ہمارے فقہاء کرام نے کفر کا فتویٰ دیا. خدا نخواستہ اگر ہم میں سے کسی سے بھی ایسا جملہ نادانستہ طور پر بھی صادر ہوا ہے تو آئیں آج تجدید ایمان کریں, اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی کریں. نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی مولوی کو بلائیں, بلکہ گھر میں بیٹھ کر ایجاب و قبول کریں, 2 گواہوں کو بٹھا لیں, اگر دونوں مرد نہیں ہیں 1 مرد اور 2 عورت کو بٹھائیں, اور جو مہر کی کم از کم رقم ہے 10 درہم, جو اس دور میں آئی تھنک 4000 کے قریب بانی, اس کو مقرر کریں, اور احتیاطاً جو ہے وہ تجدید نکاح بھی کر لینا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا, زبانوں سے ایسے جملے صادر ہو جاتے ہیں جو ہم سے ہمارا ایمان چھین لیتے ہیں. تو اس صورت میں بہتر یہی ہے. نہیں عارف صاحب, آپ چھواروں کے بغیر کر لیں. نہیں, آپ نے اگر اس سے سبب مراد لیا ہے نا, آپ ظاہری بات ہے آپ کا عقیدہ جب مسلمان ہے تو مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے برابر تو نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان کا جو عقیدہ ہے پھر اسی کے مطابق اس جملے کو لایا جائے گا. تو اس طرح کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو ایک سبب قرار دیا جائے گا. جی بس یہی کہنا تھا کہ کورس سٹارٹ کر کے بہت اچھا کیا, کیونکہ کمنٹس لوگوں کے جو آ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں کہ وہ عام مذاق میں بول جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے کفر صادر ہو گیا, ساری عمر ایسے گزر گئی اور موت آ گئی, اس کا مطلب کفر پہ مرا. تو یہ کورس جو ہے ان کو اٹینڈ کرنے سے کم از کم اتنا تو شعور ہو جائے گا کہ وہ کم از کم ایمان اور کفر کے بارے میں بیسک جو نیڈ ہیں ان کی پوری ہوتی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں سے سننے میں ملتا ہے, ایک بندہ جو تھا وہ اس کی کمائی جو ہے ذرائع آمدنی جو تھا ظاہری طور پہ حرام نظر آ رہا, اس کو بولا کہ بھئی آپ احتیاط کرو, کم از کم مسلمان ہیں تو آپ ذریعہ معاش اپنا بہتر کرو اس کو, تاکہ حلال روزی. کہتا ہے کہ نعوذ باللہ, کہتا ہے کہ جی اس دنیا میں تو ہمیں آرام سے جینے دینا, آگے کس نے دیکھا ہے, دیکھی جائے گی آگے جو ہوگا. تو اس حوالے سے بہت شکریہ مینجمنٹ کا اور سب لوگوں کا کہ جنہوں نے یہ کورس سٹارٹ کیا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ سوال تھا یا جواب تھا. سوال نہیں تھا, بس اس میں ایڈ تھا کہ انہوں نے جو بتایا لوگوں نے. جی آپ نے شادی شدہ افراد کے لیے بتا دیا, جو غیر شادی شدہ ہیں وہ کیسے تجدید کریں؟ شادی نہیں ہے تو تجدید کیسی, پہلے تو نکاح کریں نا سارے. ایمان کی کفریہ کلمات, ایمان کی تو سمپل ہے, وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, کلمہ شہادت کی تلقین کریں. تو وہ تو سمپل ہے, اس میں تو ایسی کوئی سائنس نہیں ہے. اور جو شادی شدہ ہے تو وہ تجدید نکاح احتیاطاً بھی کر لیا کرے. وہ میں ویسے بھی عرض کرتا رہتا ہوں اکثر اپنے دوستوں کو کہ بے شک الحمدللہ آپ صاحب ایمان ہیں, آپ کی زبانوں سے ایسا کوئی جملہ صادر نہیں ہوتا, لیکن جیسے یہ سارے جملے آپ نے دیکھے کہ یہ ہم مزاح میں بول رہے ہوتے ہیں, ہم مذاق کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ یہی جملے ہم سے ہمارا ایمان چھین رہے ہوتے ہیں. اس صورت میں بہتر یہی ہے آپ گھر میں بیٹھیں, بیوی کو سامنے بٹھائیں, جو ہے 2 بچے اگر بچے ہیں تو وہ 2 بیٹوں کو بٹھا لیں ایز اے گواہ, اور مہر کی کوئی بھی چھوٹی سی رقم مقرر کر لیں, اور آپ اپنی بیوی سے کہیں
کہ میں تم سے ان گواہوں کے سامنے اتنے حق مہر کے عوض نکاح کرتا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ کہے گی قبول ہے۔ پھر کہیں کہ کیا تمہیں قبول ہے، 3 دفعہ کہہ دیں تو تجدید ایمان ہو جائے گی۔ اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اس میں فائدہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہماری زبانوں سے کوئی ایسی چیز نکلی ہوگی تو اس کا جو ہے وہ خمیازہ ادا ہو جائے گا۔ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، کیا یہ جملہ جائز ہے؟ جی کانسیپٹ بالکل، یہ تو حدیث پاک ہے، جی والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جب اپنے والد کی رضا حاصل کریں گے، اس کو خوش کریں گے، تو اللہ بھی تم آپ سے راضی ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کی طرف دعا کی نسبت نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں نے بھائی نے بولا ہے کہ میری ماں کی دعا، اللہ کی دعا، یہ بول رہے۔ اب دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے کہہ سکتے کہ وہ کسی سے مانگے گا؟ خدا نخواستہ، وہ تو سب کو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے لیے دعا کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے، وہ تو عطا کرنے والا ہے۔ دعا تو ہم جیسے جو مخلوقات ہیں وہ اس سے مانگتے ہیں، تو یہ جملہ مناسب نہیں ہے۔ وہ میرے خیال میں آپ نے ٹرک کے پیچھے پڑا ہوگا اور وہ کچھ مٹ گیا ہوگا۔ جی جی انکار کا کیا مطلب ہے؟ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ ایک تو انکار زبان سے ہو گیا، مثال کے طور پر 2 چیزیں ہوتی ہیں اس میں، جیسے اب عصر کی نماز آنے والی ہے، ایک ہے کہ میں سستی کی وجہ سے پڑھتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے مجھے دعوت دی کہ آئیں جناب نماز پڑھیں، میں کہ کیڑی نماز؟ کوئی نماز نہیں ہے، میں انکار کرتا ہوں کہ نماز ہے ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں زکوٰۃ دے، میں کہتا ہوں کوئی زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ ایک ہے نہ دینا سستی کی وجہ سے، اس پر بندہ گنہگار ہوتا ہے، اس سے بندہ ایمان سے فارغ نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے انکار کرنا، میں کہوں کہ کوئی نماز ہے ہی نہیں، خدا نخواستہ کوئی کہے کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، تو یہ انکار ہے۔ کچھ علماء سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے عمل میں اگر وہ چیز ظاہر نہیں ہو رہی تو تب بھی آپ منکر ہیں، اور وہ یہ ان چیزوں کی شرح وہ ڈفرینٹ چیزوں پہ اپلائی کرتے ہیں کہ اگر آپ نے داڑھی کا انکار کر دیا تو کفر ہے، اگر آپ نے کسی فلانے کا جنازہ پڑھ دیا ہے تو کفر میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ نے بات کی داڑھی کی، ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، ٹھیک ہے، ایک سنت ہے نہیں رکھی، اس سے آپ کوئی نعوذ باللہ کوئی کافر نہیں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس سے آپ ایمان سے فارغ نہیں ہو جائیں گے۔ لیکن ایک ہے داڑھی کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، انکار کرنا کہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ ہے وہ ہے، اس پہ مذاق اڑانا، اس پہ جملے کسنا۔ تو اگر کوئی ایسا کرے گا باوجود اس کے کہ اس کو پتہ ہے یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، پھر وہ کافر ہوگا۔ ایک ہے کہ نہیں رکھتا، اس میں ایک سنت کا گویا کہ وہ ایک سنت پہ عمل نہیں کر رہا، لیکن ایک ہے کہ اس کا مذاق اڑانا، یہ کفر ہے۔ ڈیزائننگ جو ہے داڑھی کے حوالے سے وہ بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ بہتر یہی ہے کہ جو سنت کے مطابق داڑھی رکھیں آپ۔ جی ایک جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں روایت ملتی ہے اس حوالے سے کہ آپ فرماتے تھے کہ اس کے نیچے ایک مٹھی جو ہے وہ داڑھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عمر بھی جو ایک مٹھی سے نیچے ہوتی تھی اس کو کٹوا دیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر جو ہے سیدنا عمر فاروق کے بیٹے ہیں، اور یہ جلیل القدر جو ہے آپ کہیں کہ اس دور کے فقیہ میں سے، فقہا میں سے تھے، جو صحابہ میں سے جو بڑے بڑے عالم تھے ان میں سے ایک سیدنا عبداللہ بن عمر تھے۔ اس لیے ایک مٹھی سے نیچے، یہ تو اگر آپ لمبی کر رہے ہیں تو یہ تو الٹا آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ اور نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ کی داڑھی پاؤں پہ جا رہی ہے، تو کیا یہ توہین نہیں ہے؟ اس لیے جو بتایا گیا ہے شریعت میں، جیسے کہ آپ کے سامنے حدیث کو رکھا گیا، اتنی ہی داڑھی رکھیں، بالکل گھٹنوں پہ، پاؤں پہ، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، معاشرے میں نظر آتا ہے تو اس کا پھر وہ سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ Just taking break for 15 minutes. It was supposed to be 45, so we may run just a couple of minutes over, about 47, and then we'll be back, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ہمارے ینگ حافظ قاری حسنین محمد حسنین
وہ آئیں گے اور انشاءاللہ continue with tajweed and قرات. محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے 3 حروف ایسے پڑھے تھے جو کہ کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. وہ 3 حروف تھے الف، لام اور را. الف کی ہم نے اور لام کی بھی پر ہونے کی وجہ اور باریک ہونے کی وجہ پڑھ لی تھی، اور را کے 2 قاعدے ہم نے پڑھے تھے، اور آج ہم تیسرا قاعدہ پڑھیں گے انشاءاللہ را کا پر ہونے کا. پہلے 2 قاعدے یہ تھے. سب سے پہلا یہ تھا کہ جب را مفتوح ہو یا مضموم، یعنی جب را پر زبر ہو یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی. دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو را تب بھی پر پڑھی جائے گی. تیسرا قاعدہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو، مثلا رب ارجعوا، یہ رب بھی ایک کلمہ ہے، ارجعوا دوسرا کلمہ ہے. یہ اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو را ساکن سے پہلے جو کسرہ ہے وہ دوسرے کلمہ میں آئے گی. اسی وجہ سے یہ را پر پڑھی جا رہی ہے، جیسے رب ارجعوا، رب ارجعوا، رب ارجعوا. یہ تیسرا قاعدہ ہو گیا کہ جب را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو تو را باریک پڑھی جائے گی. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ جب را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو، جب را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو را تب بھی پر ہی پڑھی جائے گی، جیسے ارجعوا، امرتابوا، ارجعوا، امرتابوا. اب ہم نے اس میں معلوم یہ کرنا ہے کہ کسرہ عارضی کیسے ہمیں پتہ چلے گا. یہ را ساکن ہے اور بیچ میں سے حمزہ جو ہے وہ وصلی ہے، گرنے والا ہے. یہ اصل میں لفظ یہ تھا، یہ ام ارتابو تھا، ام ارتابو تھا، اور ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو حمزہ بیچ میں سے وصلی ہے گر جائے گا، اور اصل میں تھا یہ ام ارتابو. ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر میم بھی ساکن ہو گیا، را بھی ساکن ہو گیا، بیچ میں سے حمزہ وصلی ہے گرنے والا ہے، حمزہ گر جائے گا. تو پھر ہم نے میم کو زیر دی ہے تو یہ زیر جو ہے وہ عارضی زیر ہے. اصل میں تھا ام ارتابو، ہم نے اس کو ملا کے پڑھا جس کی وجہ سے یہ ہمیں میم کو زیر دینی پڑی اور یہ امر تابو ہو گیا. اور یہ کسرہ جو ہے یہ عارضی ہے اور عارضی کسرہ کی وجہ سے را پر پڑی جا رہی ہے، جیسے امر تابو، امر تابو، امر تابو. تا پر نہیں ہے، صرف را پر ہے. امر تابو، امر تابو. یہ ہو گئے 4 قاعدے. 5واں قاعدہ یہ ہے کہ جب جی تا تو پر نہیں ہے، تا حروف مستفلہ میں سے یعنی باریک حروف میں سے، اس لیے جب را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں ہو، یعنی جب را ساکن ہو اور حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں ہو تو را پر پڑھی جائے گی، جیسے ارصاد. ارصاد کے اندر را ساکن ہے اور اس کے بعد صاد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہ ایک ہی کلمہ میں دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں، ساکن اور مستعلیہ، جس کی وجہ سے را جو ہے وہ پر پڑھی جا رہی ہے.
इरसाद इरसाद इरसाद। और अगर हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ ना हो तो फिर रा बारीक पड़ी जाएगी, जैसे फिरआउन 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 फिरआउन। ये हो गए 5 कायदे। अगला छठा कायदा है, जब रा वक्फ की वजह से, जब रा वक्फ की वजह से साकिन हो और इसका मा कबल भी साकिन हो, जब रा वक्फ की वजह से साकिन हो और इसका मा कबल भी साकिन हो, और उस साकिन से पहले हमने देखना है कि उस साकिन से पहले जो हर्फ है उसके ऊपर जबर होगा या पेश होगा, तो रा पुर पड़ी जाएगी, और अगर उस साकिन से पहले जेर होगी तो रा बारीक पड़ी जाएगी। ये देखें, जैसे असल में कदरुन रा साकिन नहीं है, कदरुन है, रा साकिन नहीं है। ये अगर हम इसको वक्फ करेंगे इस पे तो फिर रा साकिन हो जाएगी, साकिन सुकून आर्जी होगा। अगर हम वक्फ करेंगे पहले या साकिन आ जाए तो फिर हम इसी पर इख्तिताम करेंगे और रा साकिन को बारीक पढ़ेंगे, जैसे बसीर, असल में था बसीरुन, हमने इस पर वक्फ किया, अगर वक्फ होगा तो फिर रा साकिन हो जाएगी, और उससे पहले जो है वो या साकिन है, रा साकिन से पहले या साकिन आ जाए तो फिर रा बारीक पड़ी जाएगी, जैसे बसीर खई खबीर बसीर। ठीक है, 6 नंबर। ठीक है जी। छठा कायदा ये है कि जब रा वक्फ की वजह से, रा वक्फ की वजह से साकिन हो और उस रा साकिन से पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, और उस साकिन से पहले हर्फ पर जबर हो या पेश हो, जबर हो या पेश हो, तो रा पुर पड़ी जाएगी। जैसे ये कदरुन असल में रा साकिन नहीं है, उमूरुन असल में रा साकिन नहीं है। हम अगर इसके ऊपर वक्फ करेंगे तो फिर इसको इस तरह पढ़ेंगे कद्र उमूर। अगर हम वक्फ करेंगे तो ये रा जो है आर्जी सुकून हो जाएगा रा के ऊपर, ये रा भी साकिन, फिर उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन, फिर उससे पहले वाले हर्फ कौन सा है, ये काफ है, काफ के ऊपर जबर है। इसी तरह उमूर है, मीम, मीम के ऊपर पेश है, जिसकी वजह से ये रा पुर पड़ी जा रही है, जैसे कदरुन उमूरुन कद्र उमूर उमूर।
قدر امور. یہ اصل میں جو لفظ ہے یہ قدرن ہے, را ساکن نہیں ہے, ہم نے اس کو وقف کیا تو اس کو ساکن کر دیا. را عارضی ساکن ہو گئی, اس سے پہلے دال وہ ساکن ہے, اور اس دال سے پہلے والا جو حرف ہے وہ قاف وہ متحرک ہے, یعنی اس کے اوپر زبر ہے, مفتوح ہے, جس کی وجہ سے را پر پڑی جا رہی ہے. تو اسی وجہ سے امور کے اندر بھی را ساکن اور اس سے پہلے واو ساکن اور اس سے پہلے میم پر پیش ہے, میم مضموم ہے, جس کی وجہ سے پر پڑی جا رہی ہے. جیسے قدر امور, یہ ہو گیا چھٹا قاعدہ. اور اگر را ساکن ہو وقف کی وجہ سے اور اس سے پہلے یا ساکن آ جائے تو پھر ہم یا ساکن سے پہلے کسی حرف کو نہیں دیکھیں گے کیا آیا اس پر زبر ہے یا پیش ہے, بلکہ ہم یا ساکن آ جائے گی تو پھر اسی پر ہم اختتام کریں گے اور را کو باریک پڑھیں گے. جیسے بصیر, بصیر, خیر, خبیر. اوپر والا قاعدہ تو یہ ہے نا کہ را عارضی ہو, عارضی ساکن ہو, اسی طرح نیچے والا بھی یہی ہے کہ را عارضی ساکن ہو تو دیکھنا تو یہ چاہیے کہ را عارضی ساکن بھی ہے, اس سے پہلے یا بھی ہے وہ بھی ساکن ہے, اور اس سے پہلے جو ہے با کے اوپر زبر ہے. تو یہ پر کیوں نہیں پڑھی جا رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ نیچے انہوں نے بتا دیا کہ را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے تو پھر اس ساکن سے پہلے والے حرف کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ را کو باریک ہی پڑھا جائے گا. جیسے بصیر, خیر, خبیر, بصیر, خیر, خبیر. یہ ہو گئے 6 قاعدے اور آج ہم انہی پر اختتام کرتے ہیں. یہ اس لیے تھوڑے تھوڑے کہ آپ کو آسانی سے یاد بھی ہو جائیں اور آپ کے ذہن میں بھی بیٹھ جائیں. آگے ہم حروف مدہ کو آج پڑھتے ہیں. سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ حروف مدہ کون سے ہیں. حروف مدہ الف واو اور یا ہیں. حروف مدہ 3 ہیں, الف واو اور یا. حروف مدہ 3 ہیں, الف واو اور یا. ان کی شرط کیا ہے؟ یہ مدہ کب ہوں گے؟ جب الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا, جب الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا. جیسے ما کان, قال, قال. ابھی اس کے اندر کوئی بتا سکتا ہے کہ الف سے پہلے الف کون سا الف ساکن ہے اور اس سے پہلے کون سا زبر ہے؟ ادھر بتا سکتے ہیں کہ کون سا مد ہے؟ بالکل, میم کے بعد جو ہے الف ہے اور الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے, یہ الف مدہ ہے. ما, اسی طرح کاف کے بعد الف ہے, الف سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے جس کی وجہ سے یہ مدہ ہے. اسی طرح قال کے اندر قاف کے بعد الف ہے اور الف سے پہلے زبر ہے, یہ اس کی شرط ادھر مکمل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ مدہ ہے. ما کان, ما کان, ما کان, قال, قال. یہ الف کی شرط تھی جو ہم نے پڑھی ہے ابھی واو کی. واو اس وقت مدہ ہوگی جب واو ساکن ہوگی اور اس سے پہلے پیش ہوگی. جب واو ساکن ہوگی اور اس سے پہلے پیش ہوگی, جیسے اجیبو, قالو, قالو, اجیبو. اس کے اندر کوئی بتائے کہ واو مدہ کہاں پہ ہے؟ اجیبو اور قالو کے اندر یہ جو مثالیں دی ہوئی ہے ان کے اندر واو مدہ بالکل ٹھیک ہے. واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے با کے اوپر جس کی وجہ سے واو مدہ ہے. اجیبو. اسی طرح قالو کے اندر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے اور جس کی وجہ سے یہ واو مدہ ہے. قالو, اجیبو, قالو, اجیبو, قالو. یہ الف اور واو دونوں کی ہم نے شرط پڑھ لی. ابھی یا ہے,
یا اس وقت مدہ ہوگی جب یا ساکن ہوگی اور اس سے پہلے زیر ہوگی. جب یا ساکن ہوگی اور اس سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگی. جیسے بی، قیلا، قیلا. اس کے اندر مدہ کون سی ہے؟ یا مدہ کوئی بتائے؟ جی جی یہ یا ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، یہ یا ساکن ہے. اور اسی طرح یا ساکن ہے اور اس سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے جس کی وجہ سے یہ یا مدہ ہے. جیسے قیلا، قیلا، قیلا. یہ ہو گئے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی شرط جو آج ہم نے پڑھی ہے. اور آج جیسے کہ پچھلے لیکچر کے اندر عرض کی تھی کہ حروف سورہ فاتحہ کی مشق کریں گے حدر کی صورت میں، تو آج ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. ابھی یہ پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین. اس کے اندر کوئی بتائے کہ کون سا حروف مدہ آ رہا ہے اس کے اندر؟ رب العالمین. یہ جی 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 یا بالکل ساکن ہے اور اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، یہ یا مدہ ہے. جی جی دوسری بات یہ ہے کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ الف کے قائم مقام ہوتا ہے، الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. کھڑی زیر جو ہوتی ہے وہ یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور الٹا پیش جو ہوتا ہے وہ واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. ابھی جیسے یہ للہ، یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے کھڑا زبر جو ہے. رب العالمین، عین کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یہ بھی الف مدہ کے قائم مقام ہے. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. اس کے اندر کوئی بتائے کہ کون سے حروف مد آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، یا ساکن ہے اس سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے، یا مد ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک اور بھی ہے. جی جی میم کے اوپر کھڑی زبر ہے جو الف مدہ کے قائم مقام ہے. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اس کے اندر حروف مدہ کوئی بتائے؟ ٹھیک ہو گیا، یا کے بعد جو الف ہے اور الف سے پہلے زبر ہے یہ الف مدہ ہو گیا. اور ٹھیک ہو گیا جی، یہ یا مدہ ہو گئی، یا سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم.
صراط الذين أنعمت عليهم اس کے اندر حروف مدہ ٹھیک ہو گیا جی. را کے بعد الف ہے اور الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے, یہ الف مدہ ہے. صراط الذین, اسی طرح یہ جی جی یا مدہ ہو گئی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین. جی پہلے جو علیہ میں اس کے بعد ہمیں کنٹینیو رکھنا ہے نا, رکنا نہیں ہے وہاں پہ جہاں پہ لام جی جی رکنا نہیں ہے بالکل, وہ میں نے اس کو لمبا کرنا تھا اس لیے میں نے ادھر سے شروع کیا. رکنا نہیں ہے, اس کو اور دوسرا یہ بتا ملا دیں کے کہ جو پڑھنا ہے. مد ہے والضالین, جی جی کئی دفعہ باریک لکھا آتا ہے, کئی دفعہ موٹا یا لمبا, اس کی یہ بتا دیں کہ اس کو کتنی مقدار میں لمبا ہم نے کرنا ہے. یہ آگے ہم مد کی اقسام پڑھیں گے, اس کے اندر پھر بتا دیا جائے گا کہ اس کے اوپر کتنی مد کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے. فی الحال آپ اسی کو ذہن میں رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. جیسا کہ پچھلے لیکچر کے اندر بھی عرض کی تھی کہ ہم ایک ایک آیت پڑھیں گے, پھر اس کا اجرا کریں گے. یعنی مطلب الف ہے, حمزہ ہے, وہ کون سے حروف میں سے ہے, اس کا مخرج کیا ہے. لام ہے, اس کا مخرج کیا ہے. ہا ہے, اس کا مخرج کیا ہے, کون سے حروف میں سے ہے. ابھی کوئی بتا سکتا ہے کہ حمزہ کا مخرج کیا ہے؟ سب سے پہلے حمزہ, اس کا مخرج کیا ہے؟ ادنا حلق, حلق کے نیچے والا حصہ. سب سے پہلے حمزہ, اس کا مخرج ہے جی حلق کے نیچے والا حصہ, اور یہ حروف حلقی میں سے ہے. دوسرے نمبر پہ لام ہے, اس کا مخرج طرف زبان اور ضاحک سے لے کر ثنایا تک مقابل کا تعلق. اسی طرح ہا, اس کا مخرج بھی جو ہے وہ وسط حلق ہے, اور یہ حروف حلقی میں سے ہے. اسی طرح میم, دونوں ہونٹوں کی خشک جگہ ملنے سے. دال حروف کلکلہ حروف کلکلہ میں سے بھی ہے, اور اس کا مخرج جو ہے نوک زبان اور ثنایا اولیاء کی جڑ. الحمد للہ رب العالمین. یہ ساری چیزیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم نے پیچھے پڑھ لی ہیں ساری, مطلب حروف کے مخارج بھی پڑھ لیے ہیں, اور حروف مستعلیہ کون سے ہیں اور حروف مستفلہ کون سے ہیں یہ بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں, اور اس کی مشق بھی کر لی ہے. اگلے لیکچر کے اندر آپ نے اسی طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے, مطلب سورۃ فاتحہ کو سامنے رکھ کے, اور جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں حروف مستعلیہ, حروف مستفلہ اور حروف کے مخارج کو آپ نے سامنے رکھ کے پڑھنا ہے. کہ سب سے پہلے حمزہ آ رہا ہے, اس کا مخرج کیا ہے, وہ پر حروف میں سے ہے یا باریک حروف میں سے ہے. پھر ہے جی دوسرا لام, وہ اس کا مخرج کیا ہے, اور وہ پر حروف میں سے ہے, باریک حروف میں سے ہے. اسی طرح تمام حروف کی اجرا کیا جائے گا. اگلی مرتبہ مشق کر کے آپ کو بتا دی گئی ہے, اور اسی طرح پھر سنی بھی جائے گی اور اجرا بھی کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے, حروف مدہ اور جو را کے 6 قاعدے پڑھے ہیں, ان سب کے 2 مثالیں لکھ کے لانی ہے آپ نے. کسی کا کوئی سوال؟
Alhamdulillah, mashallah, very informative and well explained. Once again, I'll say we're as good as your feedback, so keep the feedbacks coming. And questions, we have plenty of questions today, especially from our online participants, so keep it rolling. Now we move towards the last part of the session, which is Arabic grammar. So I'll invite our beloved, respected Mufti Shaban Sahab. So they'll come to the dais and continue with the Arabic grammar, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. عربی گرامر کو سیکھنے کے حوالے سے ہمارا یہ سیشن جاری تھا، تو آج انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے اسم، فعل اور حرف اس کی پہچان کی ہم نے کوشش کی تھی، اور اس کے لیے ایگزامپلز کے ذریعے ہم نے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کی تھی. تو سب سے پہلے تو میں آپ سب سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے کوشش کی کہ جو ہم نے اسم، فعل اور حرف کی پہچان کی ایک کوشش کی تھی کہ اس کی ہمیں معرفت ہو جائے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ بنیادی چیز تھی کہ جب ہمیں ناؤن، ورب اور اسی طرح جو پریپوزیشنز یوز ہوتی ہیں عربی کے اندر، جب ہمیں ان کی معرفت سمجھ آ جائے گی تو پھر اس صورت میں جملہ بنانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، پھر جملوں کو سمجھنا اور ان کا ترجمہ کرنا یہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو کیا آپ نے اس پہ کوشش کی تھی؟ اتنے بھی اچھے نہیں ہونے چاہیے لیکچر کہ آپ کچھ بھی نہ کریں. تو پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ دو طرفہ محبت کی طرح چلے گا کام تو ٹھیک ہے، جب دونوں طرف سے آپ بھی محنت کریں گے، ہم بھی محنت کریں گے، تو انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے، جو ہمارا ویژن ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو سمجھنا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ڈائریکٹ سمجھنا ہے. تو جب آپ اس میں جتنی بھی محنت کریں گے اور اس نیک نیت کو لے کے کریں گے، قرآن فہمی کے لیے کریں گے، تو آپ کا وہ سارا وقت جو ہے وہ عبادت میں گزرے گا. تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اور ہمارا یہ سارا جو سیشن ہے اس کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے. تو اس لیے کوشش کیا کریں. میں بارے دیگر آپ سب سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ کوشش کریں، ڈیورنگ دا ویک ٹائم ہوتا ہے کہ اگر آپ روزانہ صرف 15 منٹ ہی ایک سبجیکٹ کو دے دیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی آپ سب کا مجاہدہ ہوگا. یقیناً دین کو اتنا وقت تو جو ہے وہ ہم سب دے سکتے ہیں. تو آج کے اگلے جو ہمارا سیشن ہے ہم اس کو شروع کرتے لیکن تو پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آج ہمارا عربی گرامر کا یہ چوتھا لیکچر ہے. تو اگلے لیکچر سے پہلے میں سب سے پھر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان 4 لیکچرز کی سلائیڈز کو لے اور ایک دفعہ مکمل اگلے لیکچر میں آنے سے پہلے آپ اس کو ریوائز کر کے آئیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگلے سنڈے کو ان تمام 4 لیکچرز کا آپ سب کا ٹیسٹ ہوگا. اس میں آپ سب سے پوچھوں گا کہ کیا آپ نے اس سے کیا لرن کیا ہے، تاکہ میں جو چیز دیکھوں گا کہ واقعی آپ سب اتنا سیکھ رہے ہیں تو پھر اسی حساب سے جو اگلا لیکچر ہے اس کو ہم پریپیئر کریں گے. اگر تو آپ کے لیے یہ زیادہ ہوگا تو اس کو ہم کم کر دیں گے، اور اگر یہ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے، تو پھر اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. لیکن اس لیے کوشش کریں کہ ان 4 لیکچرز کو جو ہے وہ سب دوست ایک دفعہ ضرور اس پر سے گزر کر آئیں. آج ہم اگلے لیکچر کو شروع کرتے ہیں، اور یہ بالکل
ابھی تک جو ہے وہ بالکل بیسک لیول کی باتیں ہیں. یعنی اگر میں اس کو کہوں تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بچے کو پتہ ہوتا ہے. اردو کے اندر آپ بولتے ہیں واحد جمع, انگلش میں ہوتا ہے سنگولر پلورل, لیکن عربی کے اندر اس میں ایک ٹرم جو ہے وہ اضافی ہوتی ہے. اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, واحد جو ایک کے لیے بولتے ہیں, تثنیہ جو 2 کے لیے بولتے ہیں, اور جمع جو 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے بولتے ہیں. تو یہ اس کے اندر استعمال ہوتا ہے. واحد وہ اسم ہے جو ایک فرد پر دلالت کرتا ہے, واحد کے اندر ایک ہی ہوگا, اور پھر اس کے بعد اضافی چیز جو ہے وہ تثنیہ ہے. عربی کے اندر تثنیہ استعمال ہوتا ہے کہ جب 2 افراد پر دلالت کرنا ہوگا تو پھر اس کے لیے تثنیہ کا ایک الگ صیغہ ہے. اور یہ کیسے بنتا ہے, اس کے بنانے کا طریقہ بھی آپ سلائیڈ میں پڑھ سکتے ہیں کہ جو واحد لفظ ہوتا ہے یعنی جو ایک ہوتا ہے, اس کے آخر میں الف ساکن اور نون یعنی الف اور نون, یا پھر اس کی دوسری حالت ہو تو یا اور نون لگانے سے بنتا ہے یہ. ٹھیک ہے, جیسے قلم کے آخر میں ہم نے الف نون لگایا تو کیا بن گیا, قلمانی یعنی 2 قلمیں, 2 پینسل. کتاب کے آگے ہم نے الف نون لگایا تو کیا بن گیا, کتابان یعنی 2 کتابیں. رجل مرد کو کہتے ہیں عربی میں, تو اس کے آخر میں الف نون لگایا تو کیا بن گیا, رجلان یعنی 2 مرد. تو یہ بالکل ایک سمپل سا رول ہے. تو تثنیہ کے لیے جو ہے وہ اس کو ایسے ہی بنایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جمع. جمع تو عام جیسے ہر لینگویج میں استعمال ہوتا ہے, 3 یا 3 سے زیادہ افراد پر یہ بولا جاتا ہے, اور یہ جمع جو ہے وہ عربی کے اندر اس طرح استعمال ہوتی ہے. جیسے کتاب کی جمع کتب ہے, اسی طرح رجل کی جمع جو ہے وہ رجال ہے. اب جمع کی طرف جاننے سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ جو تثنیہ میں ابھی ہم نے ایک چیز پڑھی ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں. جب ہم ساتھ ساتھ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو پھر وہ چیز ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ راسخ ہو جائے گی, بیٹھ جائے گی. اس میں پہلی اگزامپل ہے کتاب. اب اس کو ہم نے تثنیہ بنانا ہے, یعنی یہ واحد ہے, کتاب سے مراد ہے ایک کتاب. تو اگر کہیں کہ 2 کتابوں کے لیے آپ عربی بنائیں تو آپ کیا کریں گے, کتابان. ٹھیک ہے, اور قلم ان کے آگے اس کو 2 تثنیہ بنانا ہو تو قلمان. مسجد ایک مسجد, اور اگر اس کو 2 بنانا ہو تثنیہ بنانا ہو تو مسجدان. بالکل آسان ہے, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. ورقتن ایک کاغذ, ورقتان 2 ورقے. ٹھیک ہے, رجل یہ تو پیچھے اگزامپل بھی ہوئی ہے, رجلان. ٹھیک ہے, اس میں ایک چیز اور تھی کہ ایک ہوتا ہے اس کی مختلف کنڈیشن ہے, جس سے پچھلے آپ نے پڑھا کہ اس میں الف ساکن اور نون یا یا ساکن اور نون یہ دونوں لگتے ہیں. یعنی اب اس طرح جیسے کتابن استعمال ہوا ہے اور اس کی جمع کتابانے بھی ہے اور کتابین بھی ہے, وہ اس کی کنڈیشن ہوگی. جب یہ کتابانے جب یہ سبجیکٹ بنے گا تو کتابانے استعمال ہوگا, اور جب یہ آبجیکٹ بنے گا یا یہ اس کے زیر والی حالت میں آئے گا تو اس صورت میں یہ کتابین ہوگا. یہ تھوڑا آگے جا کر تھوڑی اس میں ڈیپ ڈسکشن ہے, وہ آگے جا کر ہم کریں گے. لیکن ابھی آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ جو تثنیہ ہم نے بنانا ہوتا ہے, جو واحد لفظ ہے اس کے آخر میں الف اور نون یا اور نون لگانے سے بن جاتا ہے. یہ اس کی جو ہے وہ بنانے کا طریقہ. باقی ہم جو اس کی مختلف حالتیں ہیں وہ ہم آگے جا کر جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ ابھی اگر اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا تو پھر مشکل ہو جائے گی. جی, اس کے بعد ہے جمع. جمع انگلش میں کہتے ہیں اس کو پلورل, اور اردو میں بھی جمع کہتے ہیں, عربی میں بھی جمع ہی کہتے ہیں. لیکن اردو میں یہ ہوتا ہے کہ 2 کو بھی جمع میں داخل کیا جاتا ہے, جبکہ عربی میں 3 یا 3 سے اوپر جتنے بھی ہیں ان کو جمع میں داخل کیا جائے گا. 2 کے لیے الگ ان کے پاس ایک صیغہ ہے جس کو تثنیہ کہتے ہیں. اب جمع کی عربی کے اندر 2 قسمیں ہیں, ایک ہے جمع سالم, دوسری ہے جمع مکسر. سالم مطلب جو صحیح سالم ہو, لفظی مطلب آپ کو بتا دیتا ہوں, اور مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا. ٹھیک ہے, تو جمع سالم وہ جمع ہوتی ہے کہ جس کے جب واحد سے جمع بنائی جائے تو اس کا جو واحد والا صیغہ ہے وہ سلامت رہے, اور آخر میں ہم اس کے کچھ اضافہ کر دیں.
جیسے کہ آپ یہ لفظ دیکھ سکتے ہیں, جیسا کہ یہ لفظ ہے عامل. اب جب ہم نے اس کی جمع بنانی ہے تو عامل یہ سلامت ہے, آخر میں ہم نے صرف واو نون اس میں اضافہ کر دیا, تو اس کو کہتے ہیں جمع سالم. یعنی اس کو ہم نے توڑا نہیں, وہ صحیح سلامت ہے, جو واحد والا صیغہ ہے وہ صحیح ہے, اس کے آخر میں ہم نے کچھ اضافہ کر دیا تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں. دوسرا ہے جمع مکسر. یہ وہ جمع ہے کہ جس کی واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ جو ہے وہ اپنی حالت پہ سلامت نہیں رہتا. ٹھیک ہے, جیسے راجولن ہے, پہلے را ہے, پھر جیم ہے, پھر لام ہے, لیکن جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو رجالن کریں گے, پہلے را ہے, پھر جیم ہے, پھر لام سے پہلے الف آ گیا ہے, تو اس کی جو واحد والی حالت تھی اس کو ہم نے توڑ دیا, تو جو جس کے اندر جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا, وہ ٹوٹ جاتا ہے, اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. یہ اس کی جو ہے وہ آسان سی ڈیفینیشن ہے, اور یہ عربی کے اندر استعمال ہوتی ہے. اب اس کے اندر جو جمع سالم ہے وہ ہم اس کی بنائیں گے. آپ سب جو ہے وہ کوشش کریں کہ جب اس کے آخر میں واو نون یا نون سمپل لگائیں گے تو اس کی جمع بن جائے گی. مثال کے طور پر مسلمون, اب اس کی جمع بنانی ہے تو کیا بنے گی, مسلمون. میم کے آخر میں واو اور نون لگائیں گے تو جمع بن جائے گی. مسلمون ایک مسلمان, مسلمون تمام مسلمان. ٹھیک, مسلمین بھی ہوتا ہے, وہ اس کی حالت ہے مختلف, مسلمون اور مسلمین دونوں آتے ہیں. اس طرح مؤمنون کا کیا بنے گا, مؤمنون اور مؤمنین دونوں مختلف حالات میں. ٹھیک ہے, عابدن ایک عبادت کرنے والا, عابدون اور عابدین. ذاکرون ایک ذکر کرنے والا, ذاکرون اور ذاکرین دونوں. حافظون ایک حافظ, حافظون اور حافظین, یہ اس کی جمع بن جائے گی. اس میں یہ بہت ہی آسان ہے سمجھنے میں, تو اس کو آپ جو ہے وہ دیکھ لیں. اس کے آخر میں واو نون اور یا نون لگانے سے اس کی جمع سالم بنتی ہے. اب آتے ہیں اس کے اندر ایک اور چیز, یہ بھی عام ہی ہوتی ہے ہر زبان کے اندر, کہ جو جنس کے اعتبار سے تقسیم ہے, یعنی جنس کے اعتبار سے تقسیم آلموسٹ ہر لینگویج میں سیم ہی ہوتی ہے کہ یا وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. تو عربی کے اندر بھی اسی طرح ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جو اضافی استعمال کی جاتی ہیں, تو اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. مذکر وہ اسم ہے کہ جس میں تانیث کی علامت نہ ہو. تانیث کی علامات ابھی ہم ڈسکس کریں گے, لیکن بیسیکلی آپ شروع میں یہ جان لیں کہ ویسے ہر لفظ جو ہے وہ مذکر ہوگا جب تک اس میں تانیث یعنی مؤنث ہونے کی کوئی نہ کوئی علامت نہیں پائی جائے گی. ہر لفظ مذکر ہے جب تک اس میں مؤنث ہونے کی کوئی نہ کوئی علامات نہیں پائی جائیں گی. علامات ابھی ہم ذکر کریں گے, مؤنث کی 3 علامات ہوتی ہیں, لیکن آپ یہاں تک دیکھیں جیسے کہ راجولن, اس میں کوئی علامات نہیں. فارسن گھوڑے کو کہتے ہیں, اس میں بھی کوئی علامت نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جو کسی بھی لفظ کے مذکر یا مؤنث ہونے پر دلالت کرتی ہیں. تانیث کی 3 علامات ہیں. یہ جو آخر میں گولتا ہوتی ہے کسی لفظ کے آخر میں, مثال کے طور پر عائشہ, اس کے آخر میں گولتا ہے. غرفتن, یہ جو آخر میں گولتا آتی ہے, یہ جو ہے یہ مؤنث ہونے کی علامت ہے. جب یہ کسی بھی لفظ کے آخر میں ہوگی تو وہ لفظ مؤنث ہوگا, اور پھر اس کے بعد جو ورب لگے گا وہ مؤنث کے مطابق ہی لگے گا. تو اس کی پہلی علامت کیا ہے, یہ گولتا جو ہوتی ہے. جیسے ذاکرون ہوتا ہے ذکر کرنے والا مرد, اب اگر ہم نے اسی کا جو ہے وہ مؤنث بنانی ہے تو ہم ذاکرتن کر دیں گے. ٹھیک ہے, وہ ذکر کرنے والی عورت. دوسری علامت ہے الف مکسورہ, اور تیسری ہے الف ممدودہ. الف مکسورہ کیا ہوتا ہے کہ جو یا کے اوپر کھڑی زبر لگائی جاتی ہے, جیسا کہ حسنا, اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ. یعنی یا کے اوپر جو کھڑی زبر لگائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, الف مکسورہ. اسی طرح عطشا, پیاسی عورت کو کہتے ہیں. تو یہ والی جو علامت ہے کہ یا کے اوپر کھڑی زبر ہوگی, تو جس لفظ پر یہ علامت ہوگی تو وہ لفظ بھی مؤنث ہی شمار ہوگا. اس کی تیسری علامت ہے الف ممدودہ. الف ممدودہ مد سے نکلا ہے, تو جس لفظ کے آخر میں یہ ہوگا, یعنی پہلے الف ہوگی پھر اس کے بعد حمزہ ہوگا, تو یہ بھی
मुअन्नस की अलामत है, तो जिस लफ्ज पर ये आएगा तो वो लफ्ज भी मुअन्नस ही शुमार किया जाएगा। तो अब हमारे सामने ये 3 अलामात आई हैं मुअन्नस की, जिसके आखिर में पहली अलामत क्या है कि जिसके आखिर में गोलता होगी, ठीक है, गोलता होगी। दूसरी अलामत क्या है कि अलिफ मकसूरा होगी, यानी जो या के ऊपर खड़ी ज़बर लगाई जाती है उसको भी अलिफ मकसूरा कहा जाता है। और तीसरी क्या है, अलिफ ममदूदा होगी, यानी अलिफ हो और आखिर में हमजा हो, जैसे हमने पढ़ा सहराउ, हमराउ, तो इसको भी मुअन्नस की अलामत कहा जाता है। अब जिस लफ्ज में इन तीनों अलामत में से कोई अलामत पाई जाएगी तो वो मुअन्नस होगा, और जिस लफ्ज में इन तीनों अलामत में से कोई भी नहीं है तो वो मुज़क्कर है। ये यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान का अब हमारे पास एक आसान सा कुलिया आ गया है कि हम ये 3 चीजें देखेंगे कि क्या उस लफ्ज के आखिर में गोल ता तो नहीं है, फिर हम देखेंगे कि क्या अलिफ मकसूरा तो नहीं है जैसे हुस्ना और अतशा के आखिर में है, फिर हम देखेंगे कि क्या अलिफ ममदूदा तो नहीं है। तो अगर ये तीनों नहीं है तो फिर वो लफ्ज मुज़क्कर होगा और उस पर मुज़क्कर वाला वर्ब और फेल जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये इसकी पहचान की जो है वो आसान सी अलामात है। फिर बुनियादी तौर पर मुअन्नस की 2 अक़साम है, एक होता है मुअन्नस हकीकी, जो मुअन्नस हकीकी, और दूसरा है मुअन्नस लफ्जी। मुअन्नस हकीकी कौन सी मुअन्नस है कि जिसके मुकाबले में नर जानदार होता है कोई, जैसे बकरातुन है गाय, शातुन है बकरी, तो इस तरह कोई भी यानी कि जानदारों में से आप किसी को शुमार कर सकते हैं, तो वो सारा जो है वो मुअन्नस हकीकी है। लेकिन अरबी के अंदर कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको मुअन्नस शुमार किया जाता है लफ्जी तौर पर। अब जैसे मुअन्नस लफ्जी की आप मिसाल देखें कि जुल्मतुन, अब ये मुअन्नस है, जुल्मतुन का मतलब है अंधेरा, लेकिन हम इसको मुअन्नस क्यों कह रहे हैं, इसके आखिर में गोलता है, तो इसको कहते हैं मुअन्नस लफ्जी। यानी लफ्जी तौर पर हम उसको मुअन्नस कहेंगे क्योंकि उसके आखिर में गोलता है। अब अंधेरा तो मुज़क्कर मुअन्नस उस तरह उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन लफ्जी तौर पर हम उसका जो है वो उसका तयन करेंगे, फिर उसके बाद जो वर्ब होगा हम उसी के मुताबिक जो है वो लगाएंगे। इसी तरह अगला लफ्ज है सहरा, ये सहरा को कहते हैं। अब सहरा में मुज़क्कर मुअन्नस ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें अलामत मुअन्नस वाली पाई जा रही है लफ्जी तौर पर, तो हम इसको भी मुअन्नस लफ्जी शुमार करेंगे। इसके अंदर एक और चीज है कि अरबी के अंदर इस्तेमाल होती है, वो अगरचे सिर्फ अरबी का ही खासा है कि अरबी के अंदर बहुत सारी चीजों को वैसे मुअन्नस शुमार कर दिया जाता है। अब एक ऐसी चीज है कि जिसको जब मैं मुअन्नस कहूंगा तो आप सब हैरान होंगे कि उसमें बहुत सारे चीजों को वैसे ही मुअन्नस उन्होंने शुमार किया है, और उसको वो कहते हैं मुअन्नस समाई। समाई यानी सुनी सुनाई बात होती है। जैसा कि अब वो सूरज को मुअन्नस कहते हैं, शमसुन उनके नजदीक मुअन्नस है। आप तलाअत शमसुन कहेंगे, तलाअ शमसुन कहना गलत है। अब हम कहते हैं सूरज कैसे मुअन्नस हो गया, वो कहते हैं तुम मानो क्योंकि अरबी हमारी है। यानी इसमें वो उनकी तरफ से उनके अबाव अजदाद से चला आ रहा है कि वो सूरज को मुअन्नस ही कहते हैं, तो इसको कहते हैं मुअन्नस समाई, यानी जो सुनी सुनाई बात चली आ रही है। तो उस सूरत में भी कुछ अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो इंतहाई कम है। बुनियादी तौर पर इसकी ये जो हमने अलामात पढ़ी है मुअन्नस हकीकी की 3 अलामात, इनको आपने जहन में रखना है कि ये 3 अलामात जिस लफ्ज में पाई जाएंगी तो हम उसको मुअन्नस कंसीडर करेंगे, और इसके अलावा जिस लफ्ज में नहीं होंगी तो उसको जो है वो मुज़क्कर शुमार किया जाएगा। जी बिल्कुल, मुअन्नस समाई को समाई कहते ही इसलिए है कि अगर तो अलामत होती तो हम उसको मुअन्नस लफ्जी कहते, लेकिन अलामत नहीं है। शमसुन सूरज है, लेकिन उसके बावजूद जो अरबी है वो कहते हैं सूरज मुअन्नस है। तो इस सूरत में जब हम उनसे सवाल करते हैं अरब वालों से, तो वो कहते हैं जी हमने अपने आबाओ अजदाद से यही सुनते आ रहे हैं शुरू से ही, आगाज से ही, अरबी के आगाज से, कि वो सूरज के लिए मुअन्नस का सीगा ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाले से और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं, तो इसको अरबी के अंदर मुअन्नस समाई कहा जाता है। इसकी एक हम छोटी सी असाइनमेंट कर लेते हैं
کہ جو ہم نے تین علامات پڑھی ہے، اب آپ ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ جج کریں گے کہ ان میں سے کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا مؤنث ہے۔ شاعر مذکر ہے، مذکر کیوں ہے؟ گول تا بھی نہیں ہے، الف مکسورہ بھی نہیں ہے، الف ممدودہ بھی نہیں ہے، بالکل ویری گڈ۔ جامالون، یہ اونٹ کو کہتے ہیں، مذکر کیوں ہے؟ کوئی علامت اس میں نہیں پائی جا رہی۔ بشرا، اس کا لفظی مطلب ہے خوشخبری، مؤنث ہے، کیوں ہے مؤنث؟ کیونکہ اس کے اندر وہ علامت پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، الف مکسورہ۔ ذاکرتن، یہ کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے۔ سودا، یہ کالے رنگ والی عورت کو کہتے ہیں، مؤنث کیوں ہے؟ الف ممدودہ ہے، الف ہے پھر اس کے بعد حمزہ ہے۔ اب آتے ہیں اس کے حوالے سے جو ایک یہ آج ہم بلکہ جتنی بھی ابحاث کر رہے ہیں گرامر کے حوالے سے، تو یہ ہر گرامر میں عام ہے، یعنی ہر گرامر میں یہ بحث کی جاتی ہے شروع میں، اور یہ بالکل بیسک لیول کی چیزیں ہیں کہ تعریف اور تنکیر آپ سب جانتے ہیں، معرفہ اور نکرہ ہونا، اس اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہے، یا کوئی لفظ معرفہ ہوگا یا وہ نکرہ ہوگا۔ معرفہ کیا ہوتا ہے؟ کہ معرفہ وہ اسم ہے کہ جو کسی معین اور خاص چیز پر دلالت کرے، جیسے کوئی بھی نام ہے زیدن، اب زید جس کا نام ہے وہ اس خاص چیز پہ دلالت کر رہا ہے، اور دوسرا ہے البیت، ایک خاص گھر، اگر بیتن ہوتا تو وہ کوئی بھی عام سا گھر ہوتا تھا، لیکن البیت ہے تو یہ خاص گھر ہے۔ اس کے بعد ہے نکرہ، جو کسی بھی غیر معین چیز پر دلالت کرے، یعنی اس میں کوئی خاص اس میں تعین نہیں ہے، جیسے کتابن اور بیتن۔ اب ہم آتے ہیں کہ معرفہ کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ ان کی ڈیفینیشن کو کلیئر کر لیں۔ معرفہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو کسی اسپیسیفک خاص چیز کو کہا جاتا ہے، اور نکرہ جو کسی بھی عام چیز کو کہیں، بیتن کہہ رہے ہیں کوئی بھی گھر اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، تو اس کا بھی جاننا اشد ضروری ہے قرآن پاک کے اندر، کیونکہ بہت سارے ایسے حکم ہوتے ہیں کہ جو خاص ہوتے ہیں، ہر بندے کے لیے نہیں ہوتے، لیکن اس میں خاص کیا جاتا ہے، کچھ ہوتے ہیں کہ عام ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم ان چیزوں کو جانیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن کے اندر کون سا حکم جو ہے وہ عام ہے اور کون سا جو ہے وہ کسی خاص طبقے کے لیے ہے۔ معرفہ کی کتنی اقسام ہیں جی؟ معرفہ کی عربی کے اندر 7 اقسام جو ہیں وہ شمار کی جاتی ہے۔ کتنی اقسام ہے؟ سب سے پہلی ہے نام، کسی بھی چیز کا علم، ویسے یہ لکھا ہوا ہے، نام کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم میں سے جس کا بھی نام ہے، کوئی بھی نام ہے ایکس وائی زیڈ، تو وہ ایک خاص ذات پر دلالت کرنے کے لیے ہے، تو وہ جو ہے وہ معرفہ ہی ہے۔ دوسری اس چیز میں اس کی بلکہ ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر ہے اس میں ضمیر۔ ضمیر شاہ صاحب کس کو کہتے ہیں؟ پروناؤن کہتے ہیں انگلش میں، یعنی جو اس کے لیے ایک ضمیر استعمال کی جاتی ہے، فلاں جیسے کوئی کہے، ہاں اس کے نام کی جگہ پر جو ہے وہ بولے جاتا ہے، یا وہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو عربی میں ضمیر کہتے ہیں۔ تو یہ وہ اس میں معرفہ ہے جو کسی بھی بولنے والا یا مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ بولنے والا کوئی کہے انا عربی میں کہتے ہیں میں، یا وہ کہے انتا کا مطلب ہوتا ہے تو، اسی طرح کہے ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، یعنی جو یہاں پر تھرڈ پرسن ہے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ہے اس میں ضمیر۔ اس کے بعد ایک اور ہے اس میں موصول۔ اس میں موصول وہ اس میں معرفہ ہے کہ جس کو صلہ یعنی بعد میں آنے والے جملے کے ساتھ معین کیا جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ ایک پورے جملے کے ساتھ اس کو اسپیسیفائڈ کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، اب میں کہوں کہ جا الذی علمنی، جا آیا الذی وہ شخص، علمنی جس نے مجھے پڑھایا۔ اب پورا جملہ جو علمنی ہے اس نے اس کو خاص کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو الذی کے بعد والا جو جملہ ہوتا ہے وہ اس کو عام رہنے ہی نہیں دیتا، وہ لایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ اس کو خاص کرے۔ یعنی میں کہوں کہ ایک شخص آیا، اب ابھی تک وہ عام ہے، کون ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اینی ون،
لیکن میں کہوں کہ وہ شخص آیا جس نے مجھے پڑھایا تھا, تو پھر اس صورت میں وہ خاص ہو جائے گا کہ وہ ایک اسپیسیفائڈ کوئی خاص جو ہے وہ شخص ہے, تو اس کو اس میں موصول کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے اس میں اشارہ. اس میں اشارہ یہ بھی کسی بھی لینگویج میں استعمال ہوتا ہے جس میں کسی بھی شخص کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اگر وہ موجود ہے تو حاذا کے ذریعے حاذا کا اشارہ ہوگا, اگر وہ غائب ہے تو ذالکا, یعنی وہ اس میں اشارہ ہے جو کسی معین اور خاص چیز کی طرف اشارہ جس میں کیا جاتا ہے. جیسے حاذا ہے, حاذا کا مطلب یہ ہے, حاذانے یہ دو, ہاؤلائے یہ سب, تو اس میں جب اشارہ کیا جائے گا تو پھر وہ نکرہ نہیں رہے گا بلکہ وہ بھی معرفہ بن جائے گا. اس کے بعد 5ویں نمبر پر جو ہے یہ صرف عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے, اور قرآن پاک کے اندر آپ کو پہچان کے لیے سب سے زیادہ یہی جو ہے وہ چیز سامنے آئے گی کہ معرف باللام, جس کو لام الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا جائے, جس کے شروع میں الف لام ہو. اب کتابن کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب, لیکن اس کے شروع میں الف لام لگا دے الکتاب تو مطلب ہے کہ خاص کتاب ہے کوئی جس کی بات ہو رہی ہے. جیسے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ, ذالک الکتاب, ذالک الکتاب, تو اس میں کتابن اگر کہا جاتا تو پھر ہو سکتا تھا کہ مراد ہوتا بھی کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے, لیکن جب الکتاب کہا گیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ قرآن پاک مراد لی جا رہی ہے, اور یہ خاص ہے, یہ معرفہ ہے. تو الف لام عربی کے اندر جس لفظ پہ استعمال ہوگا وہ اس لفظ کو نکرہ سے نکال کر معرفہ بنا دیتا ہے, یہ اس کا جو ہے وہ خاصہ ہے. اس کے بعد ہے معرف بالاضافت. اضافت آپ نے پڑھا تھا, اضافت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں کوئی اضافت ہم نے پڑھا تھا مرکب اضافی میں, کہ ایک چیز کی نسبت جب دوسری چیز کی طرف کی جائے اس کو اضافت کہتے ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا, اس میں مثال پڑھی تھی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, کسی کی طرف نسبت. اب دیکھیں کتاب اللہ میں کتاب ایک عام چیز ہے, میں کہوں کتاب, کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے نا, دنیا میں لاکھوں کتابیں, ہزاروں. اب جب اس میں ہم نے نسبت کیا کر دی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, تو جب اس معرفہ کی طرف اس کی نسبت کر دی تو پھر یہ بھی معرفہ بن گئی, اور یہ بھی نکرہ نہیں رہی بلکہ یہ بھی معرفہ اور خاص بن گئی. اس کو کہتے ہیں معرف بالاضافت. اس کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور اس کے اندر تو ایک بڑا لطیف نقطہ بھی ہے کہ جب کوئی عام بندہ کسی نیک صالح اللہ کے ولی کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر وہ بھی عام نہیں رہتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی خاص بنا دیتا ہے. تو یہ تو آپ عربی گرامر سے بھی جان سکتے ہیں. اس کے بعد ہے معرف بن ندا, ندا کے ذریعے کس کو خاص کیا جائے. جیسے کوئی کہتا رہے راجولن راجولن, تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی آدمی مراد ہو سکتا ہے, لیکن جب وہ یا راجولو کہے گا تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ کوئی خاص بندہ ہے جو اس کے سامنے ہے اور اس کو وہ پکار رہا ہے, تو یہ اس کو معرفہ جو ہے وہ بنا دے گا. آج کے لیکچر کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ ہم نے پڑھی. تو اب ہم ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج کا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا, کہ آپ نے ان میں سے مجھے بتانا ہے کہ ان میں سے معرفہ کون سے اور ان میں سے نکرہ کون سے. اسماعیل معرفہ کیوں ہے؟ یہ کسی خاص بندے کا نام ہے, بالکل. ورقۃ نکرہ, بالکل, اس میں یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں, کوئی بھی ورقہ ہو سکتا ہے. الباب, الباب معرفہ کیوں ہے؟ الباب معرفہ اس لیے ہے کہ اس کے اوپر الف لام ہے. طاہر القلبی, یہ کیا ہے؟ معرفہ. یہ معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں طاہر کی نسبت القلب کی طرف کی گئی ہے, اور القلب معرفہ ہے. القلب معرفہ ہے تو اس نے اس نکرہ کو بھی معرفہ بنا دیا. اس کے بعد ہے یا فاتح, معرفہ. یہ کیوں ہے؟ یا کی وجہ سے, جب ہم اس کو پکار رہے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ معرفہ بن جائے گا. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا عربی گرامر کے حوالے سے جو ہم نے کوشش کی. تو اس حوالے سے جو ہم نے پڑھا, اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پیش کر سکتا ہے. اور اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کی بھی کوشش کریں کہ اس کو ڈیورنگ دا ویک ٹائم دیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو پچھلے 4 لیکچرز ہمارے ہو چکے ہیں
کوشش کریں کہ اس کو نیکسٹ لیکچر سے پہلے اس کو آپ ایک دفعہ ریوائز کر کے آئیں. اور نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہمارا قرآن فہمی کے حوالے سے انتہائی اہم ہوگا. اس میں ہم باقاعدہ جو اس کے سیغے ہوتے ہیں, جو گردانے ہوتے ہیں, اس کو ہم آغاز کریں گے. تو انشاءاللہ جب آپ سب نے اس کو ریوائز کیا ہوگا تو آپ کو بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی, اور قرآن کو سمجھنے میں سب کے لیے جو ہے وہ بہت آسانی ہوگی. کوئی سوال ہو تو پیش کر سکتے ہیں. عربی میں کیا ایسے الفاظ ہیں جن کا معرفہ ہونے کے بغیر ان کے شروع میں الف اور لام آئے؟ معرفہ نہیں ہے لیکن الف لام آتا ہے ان جی پہ. شروع ہی ویسے ہوں. ہاں, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ہے اس میں ویسے ہی الف لام آتا جی ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, اس کا نام یعنی اس کے نام کے شروع میں الف لام آ رہا ہے, لیکن وہ آپ پہچان کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یہ جو الف لام ہے نا, اس میں الف زبر لام ال ایسے ہوگا. یہ جو الف لام جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جیسے الف زبر لام ال کتاب, یہ یعنی الا یا علی یا الو نہیں ہوگا. اس میں ہمیشہ لام پہ جزم ہوگی اور الف پہ جو ہے وہ زبر ہوگی, تب یہ جو ہے وہ معرفہ ہوگا. جو دوسرا ہوگا تو ہو سکتا ہے اس میں زبر زیر ادھر ادھر ہو سکتی ہے, لیکن اس میں بھی کچھ کیا کہتے ہیں اس کو, استثناءات ہو سکتی ہیں. جب ہم غور کریں گے تو کچھ ایسا لفظ ہمیں مل سکتے ہیں کہ جو معرفہ نہ ہو لیکن وہ ویسے ہی بائی ڈیفالٹ الف لام سے شروع ہوتے ہوں. ووکیبلری کے لیے مؤنث سماعی کے ورڈز کی کوئی لسٹ ہے؟ مؤنث سماعی کی بالکل مل جائے گی, میں آپ کو گروپ میں سینڈ کر دوں گا, سجیسٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. شب برات کے حوالے سے کچھ دوستوں نے فرمایا ہے کہ شب برات کے حوالے سے کچھ عرض کر دیں. تو اگلی آنے والی رات یہی ہے نا, کل جو رات آ رہی ہے وہ شب برات کی رات ہے. اور شب برات کا جو لفظی مطلب ہے, برات کہتے ہیں چھٹکارا, آزادی, اور شب کہتے ہیں رات کو. اور اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے کہ یہ چھٹکارے والی رات ہے. یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالی, اور یہ حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی کے یہ الفاظ ہیں کہ غنیت الطالبین کے ریفرنس سے آپ اس کو لے سکتے ہیں, کہ فرماتے ہیں کہ شب برات کو شب برات کہنے کی دو وجہ ہیں, کہ جو اس میں گنہگار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بدبختی سے آزاد فرما دیتا ہے, بدبختی سے ان کی برات فرما دیتا ہے. اور جو خدا کے دوست اور نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ذلت اور خواری سے برات فرما دیتا ہے, یعنی ان کو ان ذلت اور خواری سے آزاد فرما دیتا ہے, اور وہ ہمیشہ کے لیے ان کو عزت عطا فرماتے, اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں. شب برات کی جو رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائی ہے. ویسے تو ہر گھڑی, ہر آن, ہر ساتھ جو ہے اس کی رحمتوں کی ہم سب پہ بارش ہو رہی ہے, لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت رحیم اور کریم ہے, تو وہ اس لیے کہ ہم اپنی بخشش کا زیادہ سے زیادہ سامان کریں, تو اس لیے یہ راتیں, یہ گھڑیاں, یہ ساتیں ہمیں عطا کی, جیسے شب برات ہے, شب قدر ہے. تو یہ بالکل احادیث پاک کے اندر اس رات کی فضیلت کے حوالے سے بہت زیادہ احکامات ہیں. میں صرف دو حدیثیں حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے جو ترمذی شریف میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہے کہ قدیم فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ, میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہ پایا. فخرجت فاذا هو بالبقیع, تو میں آپ علیہ السلام کے پیچھے چلی تو میں نے آپ کو بقیع کے قبرستان کے اندر پایا. تو وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ کیا تو یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس لیے نکلی کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کہیں آپ کسی اور اپنی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے پاس تو نہیں چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت 15 شعبان کی رات, اور فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا, کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس میں جو آسمان دنیا ہے, یعنی جو پہلا آسمان ہے, اس پر اپنی خصوصی رحمتوں کے ذریعے تجلی فرماتا ہے. فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب,
اور بنی کلب ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا. تو حضور نے فرمایا کہ بنی کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے جو بال ہیں اس کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو اس رات کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے کے گئے اور امت کے لیے جو ہے وہ مغفرت کا سوال کر رہے تھے. اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے راوی ہیں, فرمایا کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان, جب شعبان کی 15ویں رات آئے, فقوموا لیلتھا وصوموا نہارھا, تو اس کے رات کو قیام کرو اور اس کے دنوں میں جو ہے وہ روزہ رکھو. اور پھر آخر میں جا کر فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک قریب کے آسمان پر جو ہے اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے, اور پھر بار بار یہ حکم فرماتا ہے, بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ فرماتی ہے کہ کیا کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے, کیا کوئی ہے جو بخشش کا سوال کرے. اور پھر آخر میں دوسری حدیث پاک سنن ابن ماجہ کے اندر جو ہے وہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس کے حوالے سے میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس قدر رحمت نازل فرماتا ہے, اس قدر کثیر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے, لیکن سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ 2 لوگوں کی اس رات بھی مغفرت نہیں کی جاتی. ایک لمشرکن ولمشاہن, ایک جو شرک کرتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی, اور دوسرا جو کینہ رکھتا ہے, جو اپنے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے کینہ رکھتا ہے, اپنے بھائی کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا, اس کے بارے میں نیک خیالات کو اپنے دل میں نہیں رکھتا, اس کا برا ہی چاہتا ہے, کینہ رکھتا ہے, تو اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ اور بھی کثیر روایات کے اندر شب برات کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے وہ حکم فرمایا گیا ہے. تو ہمارا پیغام یہی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں, اس رات کے اندر استغفار کریں, توبہ کی کثرت کریں, اور سب سے بڑی بات کہ اس کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک مجمع میں ہی بیٹھے, آپ ایک بند کمرے میں بیٹھے سجدے میں سر رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں, اپنے گزشتہ سال کے گناہوں کی معافی مانگے, آئندہ آنے والے سالوں میں عافیت کا سوال کریں, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو آئندہ زندگی ہے اس کو بھی اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے گا. اس رات کو یہی عبادات کرنی چاہیے, توبہ و استغفار کرنا چاہیے. اس کا جو روزہ ہے وہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے, روزہ بھی ضرور رکھنا چاہیے. تو یہ شب برات کی فضیلت کے حوالے سے چند گزارشات تھی جو ہم نے عرض کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز میں, کیونکہ سب دوست موجود ہیں, آج ہمارے مرشد کریم حضرت خواجہ ابوالجمال الشیخ محمد بدر عالم جان صاحب, آپ کے ماموں جان کا وصال ہو گیا ہے. تو میں سب دوستوں سے التماس کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں تاکہ ہم ان کی دعائیں مغفرت کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان برحمتک یا ارحم الراحمین. Alhamdulillah, today's session ends here. Just with the reference to Shab-e Barat, MashaAllah, Mufti Sahib ne bahut achhi tarah explain kiya. Just one note quickly. Our deen is deen of fitra. جو دین اسلام ہے یہ فطرت کا دین ہے, اور انسان کے اندر جو چیزیں رکھی گئی ہیں ان میں سے 2 چیزیں یہ بھی ہیں. ایک کہ یہ کوئی بھی کام کرے, بھلے وہ کام کتنا بھی عظیم ہو, خوبصورت ہو, اچھا ہو, یہ بور ہو جاتا ہے ایک. اور دوسرا, تھوڑا کام کر کے اس کو زیادہ اجر پسند ہے.
ہم سارے اس میں شامل ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے ہم کہتے ہیں کہ انعام کدھر ہے, اور جب 4 رکعت پڑھ لیں تو کہتے ہیں بور ہو جائیں آپ, کچھ گھوم آتے کہیں سے. تو اللہ پاک نے یہ ویریشن رکھی ہے, اس طرح کی راتیں, اس طرح کے دن, اس طرح کے مہینے, اس طرح کے ہفتے, اور عبادات میں ویریشن رکھی ہے. نماز پڑھ لو, پھر آپ تسبیح کر لو, پھر ذکر کر لو, پھر جا کے کسی نیکی کے کام میں شامل ہو جاؤ, پھر کسی کو کھانا کھلا دو, حج پہ چلے جاؤ. سو ویریشن آف عبادہ, اور تھوڑا اجر, تھوڑا کام کر کے زیادہ اجر. تو یہ ایسے ہی بہانے, these are all excuses for Allah subhanahu wa ta'ala, like Mufti Sahib said, to get connected, return to Allah and get connected, turn to Allah before returning. So alhamdulillah, with Allah's mercy, we have completed another session today, and hopefully everything which has been explained, it's come across and everyone has understood. Anything which is left, especially people who join us online, write it down, send it to us. You have the information about the admin everyone is on the group email. Just get in touch and inshallah all the questions will be answered. May Allah subhanahu wa ta'ala protect and bless all and keep us in protection. We'll all get together next week again, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.